اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے. جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے. آپ لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں. جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی. یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے. جب اپنی دنیا سے کمانے کا، حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے. اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں. موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے. پوری تفصیل سنو. اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا جنتی مرد، جنتی عورت. ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ. کتنا بھائی؟ 130 فٹ. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتا ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا. وہ حضرت حوا. حضرت حوا 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے. پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے یہاں تک آ گئے. آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے. جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا. جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہوگا ایک قوم ہوتی ہے مراسی. پتا ہے نا مراسی؟ سنا؟ بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کم کو نہیں کرتے. تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کر. وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے. وہ شروع ہو گیا. جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا. وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا. تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں. وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی. جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھ دیا ہے کھلوتا ہے. اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے تو خرگوش ہے. صحیح گھوڑا ہے. ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 گھس.